بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کو بہت سارا آداب۔ آج چند ایک سوالات جو ہیں وہ تحریک نفاذ اردو پاکستان نے ایک مضمون نویسی کا مقابلہ منعقد کرا رہے ہیں۔ تو اس مقابلے میں بہت سارے جو طلباء ملک بھر سے بڑے جوش اور دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ پوچھے گئے ہیں۔ اب یہ جو ان کے بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو مشترک ہیں اور بہت زیادہ طلباء کی جانب سے پوچھے جا رہے ہیں، تو ہم آج تحریک نفاذ اردو پاکستان کے صدر جناب عطاء الرحمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آج ہم ان سوالات کے جوابات انہی کی زبانی جو ہے وہ جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ اچھا، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، یہ جو تحریک نفاذ اردو پاکستان مقابلہ منعقد کرا رہا ہے، اس کا کچھ پس منظر ہمیں بتائیں، اس کے کیا مقاصد ہیں اور اس کے عنوان وغیرہ کیا ہے؟ تحریک نفاذ اردو پاکستان قومی زبان کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں پورے ملک میں ایک مہم چلا رہی ہے۔ جی ہمارے ہاں 74 سال گزرنے کے باوجود قومی زبان کو نافذ نہیں ہونے دیا گیا، اور اس کو پہلے دفاتر اور عدلیہ سے باہر نکالا گیا، اور اب بتدریج وہ نصاب تعلیم سے بھی اس کو نکالا جا رہا ہے۔ اور یہ سوال کہ قومی زبان کا کیا مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے، ایک عام پاکستانی کے دل و دماغ سے یہ رفتہ رفتہ اس کو محو کیا جا رہا ہے۔ تو اس بنیادی مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش کے حوالے سے دو موضوعات پر طلباء اور طالبات کے لیے مضمون نویسی کا مقابلہ کا اہتمام کیا ہے۔ مڈل سے لے کے ایف اے تک کے بچوں اور بچیوں کے لیے مقابلے کا عنوان ہے پاکستان میں قومی زبان کے نفاذ کی ضرورت اور اہمیت۔ ٹھیک ہو اور بی اے سے لے کے اعلیٰ تعلیم کے طلباء و طالبات کے لیے ہے گیا۔ قائد اعظم کا تصور قومی زبان۔ ٹھیک۔ اور یہ ہم نے کوئی نومبر کے آخری عشرے میں ہی اس کا اعلان کیا تھا۔ یعنی آپ تحریک یہ چاہ رہی ہے کہ 25 دسمبر جو کہ قائد اعظم علیہ رحمہ کے یوم پیدائش سے منسوب ہے، تو ہم اس حوالے سے جو پاکستان میں زیادہ تر ہماری قومی نظریات جن چیزوں پر بنیاد کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس پر کچھ نوجوانوں میں یہ تو سر اس پہ جو مقابلہ منعقد کرا رہے ہیں، اس پہ بہت سارے سوالات پوچھے گئے ہیں، تو میں وہ آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرتا ہوں، تو آپ سے درخواست ہے وہ بتائیں کہ سر یہ بتائیں کہ یہ مقابلہ جو کروا رہے ہیں اس میں کون کون حصہ لے سکتا ہے؟ جیسا آپ نے پہلے بتایا 2 گروپ کی تو نشاندہی آپ نے کر دی، کیا اس سے کم عمر کے بچے بھی لے سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی اگر وہ مقابلے میں آ کے اپنی صلاحیت کا اظہار کریں تو ہمیں تو اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پہ شاید اس سے نیچے والی جماعتوں کے بچے ٹھیک طریقے سے مقابلہ نہ کر سکیں۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ تو ظاہر ہے سر، اس میں جب ہم مقابلہ کرائیں گے تو اس میں پھر پوزیشنز وغیرہ بھی آپ وہ بتائیں گے کہ اول 3 درجات میں ہی آپ غالباً اعلان کریں گے، تو سر اس میں انعامات کا بھی کوئی انتظام ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کس طرح کی جائے جی، گی؟ دونوں گروپوں کے لیے الگ الگ انعامات ہیں۔ پہلا انعام 10,000 روپے کا ہے، دوسرا 8,000 کا ہے، تیسرا 6,000 کا ہے، یعنی دونوں کے لیے الگ الگ ہے۔ ٹھیک ہو۔ اور جو پہلے 20 ہوں گے ان کو سند امتیاز بھی جو ہے وہ دی جائے گی۔ چلیں سر، یہ تو بہت خوشنما چیز ہے۔ اور سر یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ مقابلے میں مضمون بھیجنے کی کوئی تاریخ؟ ہاں 10 دسمبر ہے جی، 10 دسمبر آخری تاریخ ہے۔ 11 تاریخ یا 12 تاریخ کو ہم ججوں کو مضامین بھیج دیں گے تاکہ وہ 23 یا 24 تاریخ تک ہمیں مل جائیں، اور 25 تاریخ یوم قائد اعظم کے موقع پہ ہم اس کا اعلان کر دیں۔ بہت خوب۔ سر ہمارے بہت سارے ناظرین اور سامعین جو ہیں وہ اور مقابلے میں حصہ لینے والے جو طلباء و طالبات وہ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان مضامین کی درجہ بندی کا کیا طریقہ کار ہوگا، تو آپ اس حوالے سے
تھوڑی اس پر روشنی ڈالیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ تحریک سے وابستہ اور تحریک کی سرپرستی کرنے والے ملک کے نامور شعراء، ادیب، اساتذہ، پروفیسرز، شعبہ اردو کے مختلف یونیورسٹیوں کے سربراہان نے رضاکارانہ طور پر بڑی خوش دلی سے ہمیں یہ پیشکش کی ہے کہ وہ اس کے لیے یعنی اس خدمت کے لیے تیار ہیں۔ تو ابھی ہم مضامین کی تعداد کو دیکھ رہے ہیں، تو درجہ بندی کے لیے جو ججوں کا پینل بنائیں گے اس میں یعنی شعبہ اردو مختلف یونیورسٹیز کے ہیں، یہ کچھ سابق پرنسپل حضرات ہیں جو شعبہ اردو میں رہے ہیں۔ تو اس کی چونکہ منتظم جو ہیں وہ خود یعنی ایم فل اردو ہیں اور کالج کے استاد ہیں، یعنی پروفیسر ہیں، سید عتیق الرحمن شاہ صاحب، وہی اس سارے کام کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمارے پاس یعنی ہماری ضرورت سے زیادہ جو ہیں وہ ججوں نے رابطہ کیا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے۔ جی تو سر چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں کرونا کا پھر کوئی نئی قسم جو ہے نا وہ اس حوالے سے بڑی خبریں جو ہیں وہ تشویش بھی پائی جا رہی ہے عوام میں۔ تو میرا اس میں بڑا ایک عوامی سوال یہ ہے کہ انعامات کب اور کیسے تقسیم کریں گے؟ کیا ہم ان کو بلائیں گے یا تو اس حوالے سے آپ؟ انعامات کا اعلان تو ہم 25 تاریخ کو کر دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انعام حاصل کرنے والے بالخصوص جو 3 انعامات گروپ الف کے ہیں اور 3 انعامات گروپ دوم کے ہیں، اگر تو یہ لوگ یعنی کسی ایسے مرکزی مقام سے تعلق رکھتے ہوئے جیسے کراچی سے، جی لاہور سے، اسلام آباد سے، راول پنڈی سے، پشاور سے، ایبٹ آباد سے، ہزارہ سے، ملتان سے یا کوئٹہ سے، تو ہم جو حالات ہوں گے یعنی آنے والے کوئی اگر ان کو بہت زیادہ پابندیاں نہ ہوئیں تو ہم ایک اچھی تقریبات منعقد کر کے ان مقامات پر ان کو انعام دیں گے۔ خدا نخواستہ اگر حالات ایسے نہ ہوئے تو پھر جو نقد رقوم ہے وہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر دیں گے اور جو مہینہ 1.5 مہینے بعد ہم ان کو اسناد فضیلت بذریعہ ڈاک یعنی کہ آپ نہیں اسناد فضیلت ہم کوشش کریں گے کہ ایک تقریبات میں ان کو دے سکیں تاکہ ان کی پذیرائی بھی ہو، حوصلہ افزائی ہو، عوام بھی آگاہ ہوں۔ پھر یہ جو مضامین ہمیں ملیں گے جی ان کو ہم اپنا جو اخبارات ہیں، جرائد ہیں جو شائع ہوتے ہیں یا جو ویب پہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہم پورے ملک دنیا میں انشاءاللہ ان کو پہنچائیں گے اور یہ مضامین جو ہیں وہ انشاءاللہ ایک فکری مواد جو ہے وہ فراہم کریں گے آنے والی نسل کو اور موجودہ نسل کو۔ چلیں سر، آپ کے انتہائی قیمتی وقت آپ نے دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ تحریک نفاذ اردو کا یہ جو مقابلہ منعقد کیا جا رہا ہے تقریر اور مضمون نویسی کا، تو اس سے ہماری